روحانیت کیا ہے اور اس کا حصول کیوں کر ممکن ہے؟ روحانیت، یاد یہ رہے کہ روح اور روحانیت کے مظاہر اور اس کے مدارج اور اس کے مراتب اسلام میں متنوع ہیں۔ اس کے جو مدارج ہیں اور اس کے جو مراتب ہیں، لہٰذا روحانیت کا حصول ممکن ہے۔ ہر کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورے کرے تو وہ روحانیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ روحانیت ایمان سے کے سرچشمے سے پھوٹتی ہے، یہ یاد رہے۔ یعنی روحانیت ایمان اور نور ایمان کا دوسرا نام جو ہے وہ روحانیت ہے۔ جب ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اعمال اسی طرح صادر ہوتے ہیں۔ ایمان جس طرح مضبوط ہوگا، لہٰذا اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جس طرح زیر زمین پانی کا چشمہ جوش مارتا ہے تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، تو وہ پھر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں متنوع اور مختلف مقامات پر اسے متنوع انداز میں نو بناؤ انداز کے اندر رنگا رنگی میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا روحانیت کو قرآن کی زبان میں ایمان کہتے ہیں۔ انسان جو ہے روح اور جسم کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ روح کی جو غذا ہے وہ ایمان ہے اور جسم کی غذا عمل ہے۔ ایمان کی وجہ سے روح میں روحانیت ہوتی ہے اور عمل کی وجہ سے جسم اسلام کا مظہر ہوتا ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ لہٰذا اس پورے پس منظر کو حدیث جبرائیل میں بھی بیان کیا ہے کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے، اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اپنے اوپر اگر وہ یہ طاری نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیفیت تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا، جب آدمی ان کیفیتوں سے انسان نکلتا ہے اور ان کیفیتوں سے گزرتا ہے اور یہ کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں، ایمان اور اسلام کا کمال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایمان کا اور اسلام کا کمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ درجے کا خشوع، اعلیٰ درجے کا خضوع وہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عمل بھی کامل درجے کا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا وہ انداز جو ہے پھر وہ عام انسان کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ روزہ ہوگا تو وہ روزہ انسان کا تزکیہ نفس کرنے والا ہوگا۔ حج ہوگا تو وہ حج بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق سے ہم کنار کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح انسان کی زکوٰۃ، معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، حکومت، ہر چیز وہ قرب الہی کی بلند چوٹی پر ہوگی۔ جب بلند چوٹی پر ہوگی تو وہ گویا روحانیت کہلائے گی۔ تو لہٰذا روحانیت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کی جو اساس ہے اس کی اساس ایمان ہے۔ لہٰذا آدمی علم کے اس مرتبے پر فیض ہو جو ایمان کی شکل میں ڈھل جائے، اور پھر وہ قوت متحرکہ بن کر انسان کی زندگی کو چلانے لگے، اور وہ قرب الہی کی منازل طے کرنے میں انسان مصروف ہو جائے۔ رات ہو یا دن، خلوت ہو یا جلوت، تنہائی ہو یا اجتماعی زندگی۔ لہٰذا جب انسان جلوت میں اور خلوت میں ایک ہو جاتا ہے
انفرادی اور اجتماعی زندگی کی سٹرگل میں، محنت میں ایک ہو جاتا ہے تو اس سے سالک کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو درجے آتے ہیں کتب کے، ابدال کے، غوث کے، یہ روحانی جو مدارج ہیں، تو لہٰذا جب انسان سلوک میں، یعنی انسان کا تضاد ختم ہوتا ہے، منافقت ختم ہوتی ہے، قول اور فعل کا جب تضاد ختم ہو جاتا ہے تو اسے سالک کہتے ہیں، اور اس کی رفتار کو سلوک کہتے ہیں۔ وہ جلوت میں ہو کر بھی خلوت میں ہوتا ہے، ہر لحظہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ روح اور روحانیت، یہ روح بدن کے لیے زندگی ہوتی ہے۔ جب روحانیت روح کے لیے قوت محرکہ ہے، روحانیت نہ ہو یعنی ایمان نہ ہو، تو پھر روح بدن کے لیے زندگی کا باعث تو ہے، لیکن یہ زندگی ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے، جس طرح ایک حیوان ہے۔ تو لہٰذا قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے پاس کان ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا پابند ہے اور منکرات سے، فحاشی سے، عریانی سے بچتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ اس کی طبیعت میں رچی بسی ہے، نیکی کرے تو مسرت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، شادمانی محسوس کرے، اور جب وہ برائی کرے تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو لہٰذا یہ عمل اگر اس کے اندر نیکی کرنے سے خوشی اور برائی کرنے سے اس کو تکلیف ہو، تو یوں سمجھے کہ یہ شخص جو ہے روحانیت کے دائرے میں، یعنی ایمان کامل کی کیفیت میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ وصف جس قدر زیادہ ہوگا، روحانیت بھی اسی قدر ہوگی۔ مثلا روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے تکلیف دے، غمگین کر دے، افسردہ کر دے، پشیمان کر دے، نادم کر دے، اور تجھے برا یعنی برائی پر بندہ برائی محسوس کرے کہ واقعتاً میرے سے ایسا ہوا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت ایمان کی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان ہے تو پھر تو مومن ہے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے جب یہ عرض کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے، دل کے اندر یہ خلجان ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو انسان پھر جب اس خلجان میں مبتلا ہو تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ سے بچنے کا آسان ترین نسخہ کیمیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ایسے کام کرو جس کے جائز ہونے کا تمہیں یقین کامل ہو، اور جس کے جواز میں، جائز ہونے میں تجھے تردد ہو، تذبذب ہو، تمہیں شک لاحق ہو گیا ہو، تو لہٰذا اسے چھوڑ دو، لہٰذا گناہ سے بچ جاؤ گے، نیکیاں ہی نیکیاں تم سمیٹتے رہو گے۔ تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں روحانیت کا حصول ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، جس طریقے سے ہمارے اہل تصوف نے مروجہ اس عہد زوال کے دور میں لوگوں نے روحانیت کو مشکل، پیچیدہ، پیچدار بنا دی ہے۔ لہٰذا یاد یہ رہے کہ مومن کامل ہی سالک ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں رواں دواں ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتا ہے، اور دن رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق دن رات کو گزارتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ لہٰذا مجذوب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سالک کہتے ہیں، جو دن اور رات اسوہ حسنہ کی پیروی میں لگا ہوا وہ سالک ہے۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو عمل صالح اور تقوی سے آراستہ و پیراستہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مقام پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی کی جو علامت پہچان قرآن نے بیان کی ہے
وہ قرآن بیان کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس کی آیت نمبر 63 ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کتب ابدال صوفیاء کی یہ اصطلاح ہے، ان سے مراد بھی آدمی ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، ایمان والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا مرکز، محور اور مرقع بن جاتا ہے۔ لہذا اس کے معنی بھی یہ ہیں کہ ایک علاقہ اور ملک اس کی رہنمائی اور تربیت میں دیا ہوتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتا ہے، وہ داعی القرآن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کے اولیاء ہیں وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ اہل قرآن، وہ خاص لوگ ہیں، فرمایا کہ جن کا پڑھنا پڑھانا قرآن ہوتا ہے، کہ صبح اور شام قرآن کی دعوت کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی۔ تو لہٰذا جہاں سے بات چلی تھی، جہاں سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ روحانیت کیا مشکل ہے؟ نہیں، روحانیت کا حصول ناممکن بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ ہر کلمہ گو ایمان اور عمل صالح کا، وہ کیا عمل صالح کا مکلف ہے، پابند ہے، اس لیے وہ روحانیت کا بھی مکلف ہے، پابند ہے۔ تو لہذا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ روحانیت کی بلند ترین چوٹی ہے، اور وہ بلند ترین جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا، فرائض اور واجبات پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایمان کے بنیاد پر روحانیت کے حصول کو آسان بنائے، آمین۔